امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کی حیران کن تفصیلات سامنے آ گئیں۔ دستاویز کے مطابق امریکہ، ایران اور ان کے اتحادی معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی ایران، لبنان اور دیگر تمام محاذوں پر فوری مستقل جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ دونوں ممالک اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ مستقبل میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی فوجی کارروائی، دھمکی یا طاقت کے استعمال سے گریز کریں گے۔ مجوزہ یادداشت کے تحت امریکہ، ایران ایک دوسرے کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کو تسلیم کریں گے۔ دونوں ممالک 60 روز کے اندر ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رکھیں گے۔ دستاویز کے مطابق امریکی معاہدے پر دستخط کے فوری بعد ایران پر عائد بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ 30 روز کے اندر آبنائے ہرمز اور سمندری راستوں پر تجارتی سرگرمیوں کو جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کیا جائے گا۔ امریکہ اپنی فوجی موجودگی بھی حتمی معاہدے کے بعد 30 روز کے اندر ختم کرنے کا پابند ہوگا۔ معاہدے کے تحت ایران بھی عرب، خلیج اور بحیرہ عمان کے درمیان تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا۔ دستاویز میں ایران کی اقتصادی بحالی کے لیے جامع منصوبہ بھی شامل ہے، جس کے تحت امریکہ اور اس کے علاقائی شراکت دار $300 ارب کی مالی معاونت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک پہ کام کریں گے۔ مجوزہ یادداشت کے مطابق امریکہ ایران پر عائد اقوام متحدہ، IAEA اور یک طرفہ امریکی پابندیوں کے خاتمے کے لیے متفقہ شیڈول ترتیب دے گا۔ اس دوران ایرانی خام تیل، پیٹرو کیمیکل مصنوعات، بینکاری، انشورنس اور شپنگ سے متعلق پابندیوں میں نرمی کے اجازت نامے بھی جاری کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے، برآمدات کنندگان اور کاروباری شعبہ جات کو بڑا ریلیف دیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے آن لائن بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ سابقہ بجٹ سے مختلف اور ریلیف پر مبنی ہے۔ کچھ لوگوں کو تنقید کی عادت ہے، تاہم مخالفین بھی اس بجٹ کی تعریف کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ماضی میں PTI کے رہنما مسلسل ملک دیوالیہ ہونے کی پیشگوئی کرتے رہے۔ اس وقت زرعِ مبادلہ کے ذخائر کم ترین سطح پر تھے، درآمدی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل موجود نہیں تھے، شرح سود 22% سے زائد تھی اور ترسیلات زر میں بھی نمایاں کمی آ چکی تھی۔ بعض سرکاری شخصیات نے اس خدشے کے باعث چھٹیاں لے لیں کہ ان کے دور میں ملک دیوالیہ نہ ہو جائے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ایسے مشکل حالات میں نون لیگ نے قیادت کو سنبھالا، معیشت کو مستحکم کیا۔ نواز شریف کی ویژن کے تحت وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی معاملات کو آگے بڑھایا۔ اگر پیرس میں IMF سے معاملات طے نہ پاتے تو خدشہ تھا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا۔ حکومت نے معاشی استحکام حاصل کیا اور 2 سال کی محنت کے بعد عوام کو ریلیف دینے کے لیے گنجائش پیدا کی ہے۔ ریلیف کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان رہائی تحریک میں شامل ناراض ممبران اسمبلی کی صوبائی مشاورتی کمیٹی نے اڈیالہ جیل کے باہر کارکنان کی مبینہ کال سے متعلق صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق علیمہ خان سے منسوب ایسے پیغامات سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں جس میں اڈیالہ جیل کے باہر بڑی تعداد میں کارکنوں، پارلیمنٹیرینز کی شرکت کی اپیل کی گئی تھی۔ تاہم یہ کال نہ تو پارٹی کے مرکزی یا صوبائی تنظیم نے باضابطہ طور پر جاری کی، نہ اس کی کوئی منصوبہ بندی کی گئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ عوامی کالز کو مؤثر بنانے کے لیے واضح تنظیمی ڈھانچہ ہونا ضروری ہے۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کی جانب سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ ملاقات میں عمران خان، بشرا بی بی اور دیگر قید رہنماؤں کی رہائی، جاری تحریک، پارٹی امور سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ کمیٹی نے مرکزی قیادت کے ساتھ مزید روابط اور مشاورت کے لیے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص، عامر ڈوگر اور جنید اکبر کے نام تجویز کیے ہیں۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، حمزہ شہباز شریف کی جانب سے کلام روڈ کی تعمیر و بحالی کے لیے $1 ارب کی منظوری پر مرکزی صدر غلام قادر جٹ کا اظہار تشکر۔ پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ کے مرکزی صدر غلام قادر جٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا کلام روڈ کی تعمیر و بحالی کے لیے $1 ارب کی منظوری اور فنڈ کے اجراء پر شکریہ ادا کیا۔ غلام قادر جٹ نے کہا کہ 13 اپریل 2026 کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں ان کی قیادت میں منعقدہ نون لیگ لیبر ونگ کے 4 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عہدیداران کے اجلاس کے موقع پر لیبر ونگ کے مرکزی سینئر نائب صدر فقیر جان نے حمزہ شہباز شریف سے کلام روڈ کی تعمیر و بحالی کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے اپنے سیکرٹری تاج کبیر کو فوری طور پر معاملے کو نوٹ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ آج کلام روڈ کی تعمیر و بحالی کے لیے $1 ارب کی منظوری اور فنڈ کے اجراء سے ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ عوامی خدمت اور عوامی فلاح کو اپنا منشور سمجھتی ہے۔ گڑھی شاہو پولیس کی کارروائی میں ریکارڈ یافتہ منشیات فروش گرفتار۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر ملزم کو گوندی پیر قبرستان سے گرفتار کیا۔ ملزم علاقہ کے گرد و نواح میں چل پھر کر منشیات سپلائی کرتا تھا۔ 1480 گرام چرس برآمد، انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ SP سول لائن چودھری اسر علی نے کہا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رہیں گی۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اورکزئی شوکت علی کی زیر صدارت محرم الحرام کے دوران سیکورٹی انتظامات اور پرامن انعقاد کے حوالے سے اعلیٰ سطحی میٹنگ کا انعقاد ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سمیت سرکل ڈی ایس پیز ایس ایچ اوز او اے ایس آئی لائن آفیسر ڈی ایس پی کے علاوہ چیک پوسٹ انچارج کی شرکت۔ میٹنگ کے دوران ماہ محرم کے دوران مجالس اعضاء اور چھوٹے بڑے ماتم جلوس کی سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی پی او شوکت علی نے میٹنگ کے شرکاء سے خطاب میں کہا، محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکنہ سیکورٹی انتظامات عمل میں لائے جائیں۔ محرم کے دوران مجلس اعضاء اور ماتم جلوس سے قبل شہر آبادی میں رہائشی آبادیوں میں رہائش پذیر افراد کا مکمل ریکارڈ مرتب کیا جائے اور تمام مشکوک افراد اور ان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ امن و امان کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے گاڑی کے کالے شیشے، لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال، اشتعال انگیز تقاریر اور نفرت انگیز مواد پر سختی سے پابندی ہے۔ امام بارگاہوں کی حدود میں خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بغیر تلاشی کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایمرجنسی یا کسی بھی حساس معاملے کی اطلاع فوری طور پر کنٹرول روم میں دیں۔ عوام اور پولیس کے مابین دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے امام بارگاہوں کے متولیان کے ساتھ خصوصی میٹنگ کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، ایس پی سول لائن کی سربراہی میں گٹکا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مغل پورہ پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ شالیمار لنک روڈ سے ملزم گٹکا سمیت گرفتار۔ ملزم نجی پان شاپ پر سرعام گٹکا فروخت کرتے پکڑا گیا۔ ملزم کے قبضہ سے بھاری مقدار میں گٹکے کی پڑیاں اور تیار کرنے کا سامان برآمد ہوا۔ ملزم رفاقت کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی سول لائن چودھری اثر علی نے کہا، گٹکا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ قمر الزمان نے کہا ہے کہ پاکستان تمام مذاہب کے مقدس مقامات کے تحفظ اور ان کی خدمت کے لیے پرعزم ہے۔ سکھ یاتریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے سکھ یاتریوں کے لیے مثالی انتظامات یقینی بنائے۔ گرو ارجن دیو جی کی تعلیمات انسانیت، برداشت اور خدمت خلق کا درس دیتی ہیں۔ پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے یاتری پاکستان کے سفیر ہیں۔ سکھ یاتریوں کا پاکستان آمد پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ گردواروں کے تزئین و آرائش اور بہترین سہولیات پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ پاکستان محبت، امن اور مذہبی آزادی کا پیغام دنیا تک پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ میں سکھ برادری کا کردار قابل قدر ہے۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے امام بارگاہ وقف حسین لال پل کی سیکورٹی کا جائزہ لیا۔ یکم محرم الحرام کی مناسبت سے مجلس اور جلوس کے تمام ڈیوٹی کو چیک، الرٹ اور بریف کیا۔ جوانوں سے ملاقات، چاق و چوبند ہو کر فرائض منصبی انجام دینے کی ہدایات۔ ایس پی کینٹ اختر نواز جوانوں کے ہمراہ فیلڈ میں موجود رہے۔ امام بارگاہ کے منتظمین سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او باغبان پورہ وجیہ الحسن، ایس ایچ او ہربنس نے سیکورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ ایس پی کینٹ نے کہا کہ مشکوک افراد اور لاوارث سامان پر کڑی نظر رکھیں۔ محرم میں تمام پروسیسن کو فول پروف سیکورٹی مہیا کی جا رہی ہے۔ خوشاب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ناصر کبیر کے مطابق ملک عطا محمد تھیم ایم ڈی ماڈل سٹی ٹاؤن خوشاب نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قومی اور بین الاقوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس وقت پاکستان کے لیے بے مثال کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ پاکستان کی عسکری قیادت ایک مضبوط اور باوقار علامت بن چکی۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنی بصیرت، دانشمندی اور بہترین عسکری حکمت عملی کے ذریعے پاکستان کا دفاع کو مضبوط ترین بنا دیا۔ ان کی قیادت میں مسلح افواج ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں اہم ترین کردار ادا کر رہی ہیں۔ ملک عطا محمد نے مزید کہا، موجودہ عالمی حالات میں جہاں مشرق وسطیٰ سمیت مختلف ممالک میں کشیدگی پائی جاتی ہے، وہیں پاکستان نے امن، مذاکرات اور سفارتکاری کے اصولوں کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل سید عاصم منیر کی خدمات، دیانتداری، قومی وابستگی اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم ان کی بہترین کارکردگی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔